الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ Those are the ones who have bought the life of this world in exchange for the hereafter. So the punishment will not be lightened for them, nor will they be aided. And we did certainly give Moses the Torah and followed up after him with messengers. And we gave Jesus, the son of Mary, clear proofs and supported him with the pure spirit. But is it not that every time a messenger came to you, O children of Israel, with what your souls did not desire, you were arrogant, and a party of messengers you denied, and another party you killed. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اللہ پاک جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے ٹھہر نہیں گئی ہوتی تو ان لوگوں میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں قیامت والے دن اس کا اللہ فیصلہ کریں گے۔ اسی طرح مشرک منافق یہودی عیسائیوں کا بھی فیصلہ اللہ قیامت والے دن کریں گے۔ تو اب آپ وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اختلاف جو ہے وہ جو اللہ نے کرنا ہے تو وہ آپ کام کریں جو آپ کے ذمہ ہے۔ جس طرح کی زندگی دنیا گزار رہی ہے، یہودی عیسائی بھی آ گئے، ان پہ بھی تورات انجیل اتری، نہ وہ اس کو فالو کرتے ہیں نہ اس کو خاطر میں لاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان جو ہے وہ بھی قرآن کو فالو نہیں کرتے، وہ سمجھ رہے ہیں بس یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی یہی دین ہے، اور یہ یعنی کہ 5% حکم ہے، آپ سمجھ لیں، یہ باقی 95% آپ سن لیں سمجھ لیں، پھر بھلے عمل نہ کریں، تو ترجمے کے ساتھ قرآن سنیں۔ اب یہ اختلاف لوگوں کا قیامت والے دن جب فیصلہ ہوگا تو اب یہ قیامت والے دن یہ جتنے بھی لوگ اپنی فیملی اپنا کاروبار میرا حصہ میرے کو دے دو اور میری فیملی کا دے دو میں تو جاؤں، تو یہ جتنے بھی لوگ جلدی میں ہیں یہ اللہ قیامت والے دن سب کو ایک ساتھ اٹھائے گا اور سب کا حساب ایک ساتھ کرے گا، الگ الگ نہیں کرے گا کہ وی آئی پی کا پہلے کر دیا اس کے بعد غریب لوگوں کا کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں تم سب کا جلا اٹھانا ایسے جیسے ایک شخص کا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ظلم کے تحت اللہ حساب کرنے کو آتا تو ایک جاندار نہیں چھوڑتا زمین پہ۔ تو لہٰذا یہ اختلاف جو ہے وہ اللہ کی کتاب سنیں سمجھیں اور اختلاف سے بچیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ نہیں ڈالنا۔ تو لہٰذا یہ قوم ہے، اب یہ 75 سال گزر گئے الٹے سیدھے، 3 سال کی حکومتیں چلی، اگر اس کو امپروو نہیں کریں گے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، مارکیٹیں ٹھنڈی پڑی ہیں، کام ہے نہیں، تو ویسے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کے اندر مزید کوئی نئے تجربے نئی چالاکیوں شہریاں کنٹری نہیں برداشت کر سکتی۔ تو ہم نے چلے جانا ہے، نئی نسل آئے گی، بولے گی یہ پرانے لوگ 50-60 سال گزار کے بھی ان کو صحیح راستے کی سمجھ نہیں آئی، تو نئے لوگ 15-20 سال کے ان کو کیا پتہ ابھی کیا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم ہے سامنے آپ کے رکھ دیے ہیں، جو مانے گا اللہ کہہ رہے ہیں جو رجوع کرے گا، رجوع کرنے کا مطلب یا اللہ بتا جو نہیں آتا سکھا تو چلا، تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی بڑائی اپنے اندر اپنی میں سے باہر نیچے اتریں کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں،
اب یہ لڑکے جس طرح سے روڈوں پہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور وہ بڑا شیشے میں سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے، تو لہٰذا وہ جس طرح سے چلا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں دنیا میں اکیلا ہوں، کراچی میں اکیلا ہوں۔ اپنے آپ کو 8 ارب لوگوں میں ڈالیں کہ میں کراچی میں 3 کروڑ کی آبادی ہے، میں اس میں سے ایک ہوں، کوئی بھی اچانک آگے آ جائے گا، لنڈن امریکہ نہیں ہے جو سارے لو پہ چل رہے ہوں گے، تو میں کیا کروں گا؟ تو دھاڑ جا کے موٹر سائیکلیں گرتی ہیں، لوگوں کی بھی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، خود کی بھی ٹوٹتی ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ کی طرف رجوع کریں اور اب یہ اپنے آپ کو 8 ارب انسان ہے دنیا میں، ان کے اندر ڈالیں اور پھر بات کریں۔ اللہ نے حساب کرنا ہے پوری دنیا، پورا قرآن، پوری زندگی، آدھا قرآن آدھی زندگی نہیں کہ بھئی یہ 50-60 سال کی، باقی کی آگے کی پوری زندگی، جب کہاں شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی، وہاں تک اللہ حساب لے گا۔ اور جب سے دنیا بنی ہے اللہ نے بنائی ہے آدم علیہ السلام سے اور قیامت تک کے انسان تک جو آخری آدمی میں آنے والا وہ ایڈ کر کے پھر اللہ حساب کرے گا۔ اس کو سمجھیں، اپنے حساب کو اللہ کی کتاب کے حساب کے ساتھ ملائیں اور اس کے بعد اپنا قبلہ صحیح کریں، اپنے گھر والوں کا صحیح کریں، باقیوں کا اللہ خود ہی صحیح کر دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جھٹ یہ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ کی پہلے بات سنیں سمجھیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پوری بات توجہ سے سنتے ہیں پھر سب سے بہترین بات پہ عمل کرتے ہیں۔ 100 شادیاں، 50 طلاق ہیں، نسلیں برباد ہو رہی ہیں، شکلیں بگڑ رہی ہیں، لوگوں کی بندر جیسی شکلیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ میرے بھائی اتنی جلدی آپ کر رہے ہو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا، پھر حساب کہاں سے دیں گے؟ پھر اللہ قیامت والے دن اٹھائے گا، تو مطلب جو ہے جلد بازی اچھا نہیں ہے، صبر سے کام لیں، صبر نماز۔ اور مکی مسجد میں لوگوں کو دیکھیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ الگ بات ہے کہ بیچارے وہ عربی میں تلاوت ہی کرتے ہیں بس، تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے، اس پہ سمجھ کے عمل کرنا ہے اپنی زبان میں، پھر عمل کر کے دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اتنے کام ہیں۔ تو لہٰذا بڑھاپے میں بیماریاں وہ طاقتیں رہیں گی نہیں، تو پھر اس کے بعد ہم نے جانا ہے، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ ہمارے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے یا دوزخ رکھی ہے، تو جو جنت پہنچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو دوزخ گیا وہ برباد ہو گیا۔ تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی بات سنیں، جو زندگی رہ گئی ہے اس کے اندر کوشش کریں کہ اللہ کے حکموں کے تابع آ جائیں اور جو ہے وہ اپنی منمانی اپنے حکم چلانا بند کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔